کے درمیان ایک راز ہے، محب اور محبوب کے درمیان ایک راز ہے۔ آپ بیٹھے ہیں روزہ رکھ کے، ٹھیک ہے، آپ کو پتہ نہیں دوسرے بندے کو کہ آپ کو روزہ ہے کہ نہیں ہے۔ بعض ایسے بھی بے روزے والے ہوتے ہیں، وہ شکل سے اتنا معصومیت ظاہر کرتے ہیں نا، لگتا ہے کہ انہوں نے ایک دن میں 5 روزے اکٹھے رکھے ہوتے ہیں۔ اور بعض روزے دار ایسے ہوتے ہیں، وہ اتنا خوشی محسوس کر رہے ہوتے ہیں روزہ رکھ کے کہ ان کے چہرے سے، ان کے جسم سے محسوس ہی نہیں ہوتا کہ ان کو روزہ ہے، بلکہ وہ مطمئن بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے نا، یہ روزے کی ایک حالت ہے۔ یہ محب اور محبوب کے درمیان میں نے آج کیا نا ایک راز ہے، اللہ اور اس کے بندے کے درمیان ایک راز ہے، اتنا پیارا راز ہے کہ جب تک، لیکن نماز آپ نے پڑھنی ہے تو پہلے وضو بھی کرنا ہے۔ وضو کریں گے دنیا دیکھے گی یہ وضو کر رہا ہے تو جائے گا نماز کے لیے۔ یہ ریاکاری کے زمرے میں، ریاکاری کا شائبہ ہے نا، دکھاوا تو ہے نا۔ اسی طرح زکوٰۃ کو آپ دیکھیں کہ آپ جب کسی سے پوچھتے ہیں مسئلہ کہ مسئلہ بتاؤ، میرے اتنے پیسے، اتنا سونا چاندی، زکوٰۃ نکالنی ہے، کسی دوست سے مشورہ کرتے ہیں کس کو زکوٰۃ دینی چاہیے، وہ سمجھ جائے گا کہ یعنی زکوٰۃ دینے کے موڈ میں، اس کا مطلب کہ وہ مالدار ہے۔ اس میں تھوڑا سا ایک دکھاوا ہے، لیکن روزہ ایک ایسی عبادت ہے نا اس میں کوئی دکھاوا نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، جب تک کوئی بندہ کسی سے پوچھے نا تو بندے کو پتہ نہیں چلتا کہ یہ روزہ دار ہے کہ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اور اس میں بھی یہ ہے کہ اس کے اندر ایک ایسی لذت ہے، ایک ایسی لذت ہے کہ آپ دیکھا دیکھی میں نماز پڑھ سکتے ہیں، دیکھا دیکھی میں آپ اللہ کے نام پہ خیرات کر سکتے ہیں، صدقہ کر سکتے ہیں، لیکن دیکھا دیکھی میں روزہ نہیں رکھ سکتے۔ کیوں؟ ادھر تو دیکھا دیکھی میں آپ کہہ دیں کہ دل پر جھوٹ بھی کوئی بول دے کہ روزہ ہے، لیکن گھر جا کے آپ تنہائی میں بچوں سے بھی چھپ کے کھا سکتے ہو، پی سکتے ہو۔ ٹھیک ہے، مارکیٹیں کھلی ہوئی ہیں، اس میں بھی آپ جا کے کھانا پینا استعمال کر سکتے ہو، لیکن روزہ ایک ایسی عبادت ہے جو اللہ اور اس کے محبوب، ٹھیک ہے، اس کے بندے کے درمیان ایک راز ہے۔ اسی لیے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ روزہ بندہ میرے لیے رکھتا ہے اور اس کی جزا بھی میں ہی ہوں، یا اس کی جزا میں نے ہی دینی ہے۔ تو دوستو، روزہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جو ثواب کی نیت سے، ایمان کی حالت میں ثواب کی نیت سے روزہ رکھے، اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اب یہ روزہ دوستو جیسے میں نے عرض کیا بہترین عبادت ہے، بہترین عبادت ہے جو اللہ نے ہم پہ فرض کی ہے۔ یہ ماہ رمضان ہے، اس مہینے میں نبی کریم علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ آقا کریم علیہ السلام سرکار سے زیادہ پوری کائنات میں کوئی سخی نہیں ہے، کوئی بھی سخی نہیں ہے۔ حضور نے فرمایا اللہ معطی ہے اور میں قاسم ہوں، دیتا خدا ہے لیکن تقسیم میں کرتا ہوں۔ جس کو جو ملتا ہے، جتنا مل رہا ہے، یہ نبی کریم علیہ السلام کے ہاتھوں سے گزر کے ملتا ہے۔ ٹھیک ہے، ہمارا ایمان ہے اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، محبوب ہم نے آپ کو کوثر عطا فرمایا ہے۔ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، محبوب آپ کے پاس اگر کوئی سائل آ جائے نا تو آپ نے جھڑکنا نہیں، کیونکہ آپ کو کون سی کوئی روک ٹوک ہے، آپ تو میرے خزانوں کے مالک ہیں، جس کو جتنا دل کرتا ہے دے دو، کبھی آپ سے ان پوچھا بھی نہیں جائے گا۔ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ کا یہی مطلب ہے کہ اللہ نے محبوب کو یعنی بالکل اور اتنا اختیار دیا ہے، فرمایا کسی بھی سائل کو کبھی نہیں جھڑکنا۔ اگر حضور کی بارگاہ میں کسی نے جنت مانگی تو حضور نے جنت عطا فرمائی ہے، کسی نے اونٹ مانگا حضور نے اونٹ عطا کر دی، کسی نے بکریاں مانگی حضور نے بکریاں دے دی، کسی نے کہا جی میرے گناہ معاف ہو جائے حضور نے یہ عطا فرما دیا، کسی نے کہا جی میں 5 نمازیں نہیں پڑھ سکتا 3 پڑھوں گا، حضور نے فرمایا جب تو 3 ہی پڑھ لے۔ اگر حضور نے چاہا تو ایک بندے کی گواہی کو بھی حضور نے 2 کے برابر کر دیا ہے۔ اگر کسی خاتون کو حضور نے پلی دی، وہ آئی اس نے عرض کیا حضور مجھ سے نہیں رہا جاتا، آپ مجھے اجازت دیں تاکہ میں وہ جب پلید ہوں تو تب بھی میں مسجد میں جا سکوں، اس کو بھی اجازت مل گئی۔ اسی طریقے سے آپ یہ دیکھیں کہ کچھ خواتین آئی، انہوں نے عرض کی حضور ہم نے آپ نے رونے سے منع کیا میت پہ، لیکن ہمیں اجازت دیں، آقا کریم علیہ السلام نے ان کو بھی اجازت دے دی۔ تو وہ اما السائل فلا تنہر، اللہ نے اپنے محبوب کو یہ اختیار دیا ہے کہ جس طرح کا بھی سائل آئے اور وہ حضور سے سوال کرے تو حضور اس کو عطا فرما دیا کرتے تھے۔ لیکن ماہ رمضان وہ ماہ مقدس ہے کہ صحابہ کرام کہتے ہیں اس میں
آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سخاوت ہوا کی مانند ہو جایا کرتی تھی۔ اب ہوا کی مانند کا مطلب کیا ہے؟ صحابہ کرام کو اس سے زیادہ بہترین لفظ نہیں ملا حضور کی سخاوت کو تشبیہ دینے کے لیے، ورنہ وہ بھی دے دیتے۔ لیکن ہوا سے مراد یہ ہے دوستو کہ اگر آندھی چلی ہوئی ہو، تیز ہوا چلی ہوئی ہو، تو اس تیز ہوا کا اثر جو ہے وہ آپ کو بند کمرے میں بھی محسوس ہو جاتا ہے۔ ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ آپ کو ہوا جو ہے جب چلتی ہے، وہ کہتے ہیں نا جب ہوا چلتی ہے تو سبھی کو لگتی ہے، ہوا سبھی کو چلتی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سخاوت ماہ مقدس میں ہوا کی مانند ہو جاتی تھی۔ کوئی امیر اور غریب، کوئی مرد اور زن حضور کی سخاوت سے محروم نہیں رہتا تھا، حضور اس کو عطا فرمایا کرتے تھے۔ اب غریبوں کو مال و دولت ملتا تھا، جو امیر ہوتے تو ان کو ثواب ملتا تھا، ان کو جنت عطا فرما دیا کرتے تھے سرکار دو عالم۔ تو دوستو یہ حضور نے فرمایا ماہ مواساہ، ہمدردی کا زمانہ ہے، ہمدردی کا مہینہ ہے، غمخواری کا مہینہ ہے۔ اس میں ہمیں ایک دوسرے کے دکھ بانٹنے چاہیے، ایک دوسرے کے غمخواری کرنی چاہیے، غم کھانا چاہیے، غم بانٹنا چاہیے۔ اس میں ہمیں دیکھنا چاہیے کہ آج کل جس طرح ہمارے ملک کے حالات جا رہے ہیں، معاشی طور پر مہنگائی عروج پہ ہے، ہاں جی، اس کا جن اس کا بوجھ کسی سے قابو نہیں ہو رہا، تو اس میں ہمیں خاص طور پر اپنے رشتہ داروں کا، دوست احباب کا، ہمسایوں کا خاص طور پر خیال رکھنا چاہیے۔ یعنی زیادہ سے زیادہ کئی لوگ ملتے ہیں نا کاروباری، وہ مجھے کہتے ہیں جی لوگوں نے پیسہ چھپا کے رکھا ہوا ہے برے وقت کے لیے، وہ کہتے ہیں اسٹاک کر لو، نکالنا نہیں ہے۔ حالانکہ وہ سمجھتے نہیں ہیں کہ پانی کو اگر کسی چیز میں آپ بند کر کے رکھیں گے نا، کسی ہاؤس میں، تو وہ اس میں اندر بدبو پیدا ہو جاتی ہے۔ لیکن اگر پانی چلتا رہے تو وہ پاک بھی رہتا ہے، پاک کرنے والا بھی ہوتا ہے، خوشبودار بھی ہوتا ہے۔ یہ دولت بھی ہے، تلقل ایام نداولھا، دولت کا مطلب ہوتا ہے گھومنا۔ اللہ تعالیٰ دولت کو جب گھماتا ہے، یہ جب گھومتی ہے، چکر کاٹتی ہے نا، تو پھر اس کے بعد اس کے اندر حسن پیدا ہو جاتا ہے۔ وہ حسن کیا ہوتا ہے؟ نکھار، جیسے پانی میں خوشبو، پانی میں پاکیزگی پیدا ہو جاتی ہے نا، پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ اس کے اندر بھی پاکیزگی پیدا کر دیتا ہے کہ یہ جناب دولت جو ہوتی ہے نا، پھر غریبوں کو امیر بنا دیتی ہے، اور جو امیر ہوتا ہے وہ امیر سے بھی امیر تر بن جاتا ہے۔ تو مقصد کہنے کا کیا ہے دوستو کہ آپ جب اللہ کے نام پہ دیں گے تو آپ یہ یقین رکھیں کہ آپ کا جمع شدہ پیسہ وہاں پر جمع نہیں رہے گا، لیکن جب اللہ کے نام پہ دیں گے نا تو پھر یہ بڑھتا ہی جائے گا، بڑھتا ہی جائے گا، اس میں اضافہ ہی ہوتا جائے گا۔ تو اللہ کے نام پہ دل کھول کے دیں، جتنا دے سکتے ہیں۔ ہمسایوں کا خیال رکھیں، غریبوں کا خیال رکھیں، مسلمانوں کا خیال رکھیں، ان کو جو آپ کو اللہ نے توفیق دی ہے۔ اور پچھلے جمعہ بھی میں نے عرض کیا کہ دینے میں اس بات کا لحاظ رکھیں، جس کو جس چیز کی ضرورت ہے وہ چیز اس کو دیں گے تو اس کے لیے وہ زیادہ فائدہ مند ہوگی۔ اور ایسی چیز آپ اس کو اپنی مرضی کی اگر دیں گے، اس کو ضرورت نہ ہوگی تو وہ اس کے لیے پریشانی بنے گی، اس کا کوئی نہ کوئی بدل ڈھونڈے گا۔ تو آپ اس کو وہ چیز دیں جس کی اس کو ضرورت ہے۔ آٹے کی ضرورت ہے تو آٹا دیں، گھی کی ضرورت ہے گھی دیں، کپڑے کی ضرورت ہے کپڑے دیں، دوائی کی ضرورت ہے دوائی دیں، ٹھیک ہے۔ اس کو پیسے نقدی کی ضرورت ہے تو نقدی دیں، ٹھیک ہے۔ اور بعض سفید پوش سے مراد ایسے ہوتا ہے کہ بظاہر وہ بالکل مطلب دیکھنے میں بڑے امیر ترین ہوتے ہیں، کپڑے سے بڑے ٹھیک ہوتے ہیں، اٹھن بٹن سب کچھ ہوتا ہے، لیکن اندرونی حالات ان کے معاشی جو ہوتے ہیں وہ بالکل تباہ ہو چکے ہوتے ہیں۔ تو اس لیے ان کا ہمیں لحاظ رکھنا چاہیے۔ وہ لوگ کہ جن کو مانگنے کی عادت نہیں ہے اور جو کبھی مانگتے نہیں ہیں اور مانگنے کو اچھا بھی نہیں سمجھتے، ان کا ضمیر ان کو مانگنے پہ ملامت کرتا ہے، تو ہم ان کو باعزت طریقے سے عیدی کے طور پر دے سکتے ہیں، ہم ان کو جو ہے نا نذرانے کے طور پہ دے سکتے ہیں، ہم ان کی اس اعتبار سے خدمت کریں کہ جناب مثال کے طور پر ان کا بچہ ہے، آپ بچے کو خرچی کے طور پر خرچی دے دو، ٹھیک ہے، آپ اس طریقے سے کر سکتے ہو، ٹھیک ہے، کوئی بچی ہے کوئی بچہ ہے، تو اس طریقے سے آپ ان کو یعنی دیں کہ ان کا عزت نفس، ان کا ضمیر جو ہے وہ زخمی نہ ہو، مجروح نہ ہو، اور آپ کی خیرات بھی ہو جائے گی۔ ایسے لوگوں کو دینا یہ زیادہ ثواب کا کام ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تمہارا جو کھانا ہے وہ نیک لوگ کھائیں، نیک لوگ کھائیں، نیک لوگوں پر خیرات کرنا، نیک لوگوں
میں صدقہ کرنا اس کا ثواب اور اجر زیادہ ہے۔ نیکو سے مراد کیا ہے؟ اب میں اس میں نہیں جاتا، چلو آپ خود ہی ماشاءاللہ سارے نیکوکار بیٹھے ہو، آپ کو پتہ ہے کون ہمارے معاشرے میں نیکوکار ہے، تو جو نیک ہیں مطلب اچھے ہیں معاشرے کے اندر ان کو آپ دیں۔ لیکن ایک بات دوسری یہ بھی ہے کہ ایک غریب ہے بیچارہ، لیکن اگر وہ نماز نہیں پڑھتا تو اس کا اور اس کے حق کا معاملہ ہے، اس کو بھوکا تو نہ مارو نا، آپ کہ نہیں یہ نماز پڑھے گا تو دوں گا، نہیں نماز پڑھتا تو نہیں دوں گا، یار رب بھی تو تجھے دے گا، تو کتنی نمازیں پڑھتا ہوگا، پڑھتا ہے جو پتہ ہے اللہ قبول بھی کرتا ہے۔ تو اس فکر میں ہم اگر پڑھ گئے تو معاملہ تو لگ جائیں گے۔ ہاں جو حقدار آپ کو لگتا ہے، مستحق لگتا ہے، اس کو آپ دیں۔ بعض مستحق نہیں لگتے، حقیقت میں وہ مستحق ہوتے ہیں تو ان کو بھی آپ دیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو انشاءاللہ دیکھیں گے کہ دنیا میں بھی، قبر میں بھی، حشر میں بھی اتنا دے گا کہ آپ کی سوچ سے بھی زیادہ دے گا۔ اللہ ہم سب کو